جی وعلیکم السلام جی بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے سروت. بہت بہت پیارا ڈرامہ لکھا آپ نے, جمع تقسیم, سادہ سا فیملی کا ڈرامہ, بہترین لائنز اینڈ سچویشنز. تو مجھے پلیز بتائیے گا یہ جو آپ نے اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے, اور اچھا ساتھ میں انٹروڈیوس کرا دینا. میں یہی سوچ رہا تھا بھائی آپ ہیرا مانی ہے, نہیں لک لائک ہے ہیرا مانی کی ہے. اور ڈاکٹر اقدس طارق ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر اقدس, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے نادیہ, میں بالکل ٹھیک ہوں. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی بات کریں گے, ریلیشن شپ مینجمنٹ میں یہ بڑی اچھی ویڈیوز بناتی ہیں. واپس میں سرور جی آپ کی طرف آتی ہوں کہ یہ جو اگین یہ جو پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے کہ جی کزنز میں ابیوز, ہراسمنٹ, اس پہ ذرا بات کیجیے گا, اور پلس اس کا سلوشن جو بڑے سوچ رہے ہیں کہ شادی کر دیں بچوں کی. اچھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوائنٹ فیملی پہ پہلے بھی بہت سے ڈرامے بنتے رہے ہیں, اور موسٹلی جوائنٹ فیملی کے اوپر ایک پازیٹیو نیریٹو لیا گیا ہے. لیکن میں جب میں نے یہ آئیڈیا کنسیو کیا تھا تو میں اس کے اگینسٹ لکھنا چاہتی تھی, اور میں چاہ رہی تھی کہ اس میں جو نو ڈاؤٹ کہ جوائنٹ فیملی میں رہنے کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں, لیکن اس کی جو مسائل ہیں وہ اس طرح ہائی لائٹ نہیں کیے گئے تھے کبھی, اور ہمیشہ اس کو بڑے لائٹ ہارٹیڈ وے میں ہمیشہ جوائنٹ فیملی کی ساری چیزوں کو دکھایا گیا تھا. ایک ہیپی گو لکی ایک فیملی ہے, بہت سے لوگ مل کے رہ رہے ہیں. لیکن جب میں نے یہ آئیڈیا کنسیو کیا اور میں نے اس کے اوپر لکھنے کا سوچا, تو مجھے تھا کہ اس میں بہت سی قباحتیں بھی ہیں جن کو ہمیں ہائی لائٹ ضرور کرنا چاہیے. اور سب سے جو ایک میجر جو مجھے ایک اس کا لگ رہا تھا ایلیمنٹ, وہ تھا یہ کزنس کے بیچ میں ہیراسمنٹ کا جو ایشو ہے. کہ صرف بڑوں کی پرائیویسی نہیں کمپرومائز ہوتی, جو جوان ہو رہے ہیں بچے وہاں ان کی کوئی پرائیویسی نہیں ہے. مائیں اس قدر بزی ہوتی ہیں ہاؤس ہولڈ میں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے, حالانکہ ان کے نظروں کے سامنے ہوتے ہیں, لیکن وہ ان کا ذہن کبھی اس طرح جاتا ہی نہیں ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جی بھائی ہے, کوئی بات نہیں, بات مان لو, جاؤ اس کو یہ دے آؤ, وہ تنگ کر رہا ہے, چھیڑ ہے, بچی بول نہیں پاتی. بالکل. اور چونکہ میں نے راستہ کو جو کریکٹر دکھایا وہ دراصل ہے بھی ایسا کہ وہ بہت سبمسو سی ہے, اور وہ ہمیشہ گھر کے کاموں میں اتنی بزی ہے, اتنی الجھی ہوئی ہے کہ اسے اپنے بچوں کو سنبھالنے کا اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اور وہ کچھ, اور ہمیشہ اس طرح کے کریکٹر جو ہوتے ہیں تھوڑے جو سبمسو ہوتے ہیں, وہ کچھ پروف بھی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں, اور وہ ان کے پاس کیا ہوتا ہے. اس پہ ایک تنقید آپ پہ یہ ہوگی کہ بھائی آپ جوائنٹ فیملی کے خلاف بات کر رہی ہیں, جیسے لوگ یہ اس کو اس طرح بھی مسیح کریں, تو اس کو کیسے آپ نے جسٹیفائی کیا اپنی تحریر میں؟ یہ ڈرامہ ایک بہت لینتھی پروسیس ہوتا ہے, اور ہم اس میں ابھی صرف 10 ایپیسوڈ اس کی ہوئی ہیں, تو ہم اس کا سلوشن بھی بالکل میں نے دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس کو بالکل نیگلیکٹ کر دیا کہ پیرنٹس کی ہمیں عزت نہیں کرنی چاہیے, یا پیرنٹس کو چھوڑ کے بچے چلے جائیں, ایسا بالکل نہیں ہے. رسپیکٹ دکھائی, میں نے بہت رسپیکٹ دکھائی ہے اس میں. اور ابھی آگے جو کہانی چلے گی ظاہر میں ڈسکلوز تو نہیں کر سکتی, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا سربت جی. پھر واپس اس سوال کی طرف آئیے گا کہ اس میں بڑوں نے سلوشن نکالا بچوں کے. آپ نے اس فیملی پہ ذرا غور کیا ہوگا, وہ بڑے ایک روایتی سے گھرانہ ہے ان کا, اور جو ان کو بیسٹ سلوشن اس وقت نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے. لیکن آگے کیا ہوگا وہ تو آپ کو نیکسٹ جو ایپیسوڈ ہے وہ دیکھ کر ہی پتہ چلے گا. لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے ود ان فیملی کوئی ابیوز ہوتا ہے تو سب کیا سوچتے ہیں, سب سے پہلا یہی آتا ہے کہ جن کی شادی کرا دی جائے. عزت کا ایک سوال آ جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ لڑکی ذات کی بہت بڑا وہ جو ایک ہے, لڑکی ذات ہے تو اس کو کہاں سے بھی رشتے ملیں گے, اور یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا. اور جو بڑے جو ایک روایت پسند گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے پاس جو بیسٹ ایک سلوشن ان کو لگتا ہے وہ یہی لگتا ہے کہ جی ان بچوں کی شادی کرا دی جائے. لیکن ظاہر ہے آگے جو ڈرامہ بڑھے گا, آپ کہانی انفولڈ ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا اس میں. لیکن یہ ایک میں ان لوگوں کی سوچ کو ایک آئینہ دکھاتی جا رہی ہوں کہ آپ اگر اس طرح کر رہے ہیں تو یہ کوئی بیسٹ سلوشن نہیں ہے. ہمیں اپنے بڑوں کو سوچنے کی ضرورت ہے, بہت اپنے خیالات و نظریات پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اور میں ایسا گھر ہے, اچھے پیسے والے کھاتے پیتے لوگ ہیں, ایک جو ہے آٹومیٹک مشین جو ایک مصیبت ہے. 3 بیٹے ہیں اور ان کی سہولت کے لیے ایک آٹومیٹک مشین نہیں آئے گی کہ جی ہمارا یہ جو ایسے تقسیم ہو جائے گا گھر, تقسیم ہو جائے گا گھر. اصل میں ایسے بہت سے ہاؤس ہولڈ ابھی بھی پائے جاتے ہیں, اور میں سوچ نہیں سکتی تھی یہ لکھتے ہوئے
کہ مجھے اس قدر یہ ریلیٹیبلٹی کا اتنا زیادہ لوگ اس سے ریلیٹ کر جائیں گے, اور ابھی تک لوگ اس طرح کی سچویشن سے پھنسے ہیں. سرور جی آپ نے اس میں آپ نے مذہبی پہلو بھی دیا ہے ایک سوال کے طور پہ. جی ہاں, بڑا کلیئر کر کے, وہ بھی بولڈ سٹیپ تھا, بٹ بالکل سرور جی ہمارے ساتھ ہی رہیے کہ جی جوائنٹ فیملی سسٹم کا کیا حکم ہے اسلام میں, مذہب میں کیا ہے, اور ایک لڑکی کے اوپر کیا جو ہے. ہمارے ملک کی جو معاشیات ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, لوگ اکنامیکلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے کہ ہر کوئی الگ گھر افورڈ کر سکے, لیکن جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں جب وہ بھی اس روایت اور اس فرسودہ رسموں میں پھنسے رہتے ہیں, اور اس کو مذہب سے جوڑتے ہیں, ظاہر ہے مس پرسیپشن لوگوں کا یہ ہے. بڑے فائدے ہیں, بڑی برکتیں ہیں, انفارمیشن ہے, وہ انہوں نے بتایا ہے کہ سوال کیا اور بچی نے جواب دیا اس کو. جی ڈاکٹر اقدس سے بھی بات کریں گے نا, بالکل وہ بھی ڈاکٹر اقدس تو اس بارے میں ظاہر سوشل سائنسز کے بارے میں بات بھی کرتی رہتی ہیں, اور ان کا سوشل میڈیا بھی, یہ جو ڈرامہ ہے اس کی یہاں بات کریں. اسی پرابلم کا ڈاکٹر اقدس کہ یہ اگر کزنز کے بیچ میں اگر بدتمیزی ہو کہ جی میل کزن نے فیمیل کو ایک دفعہ نہیں کئی بار جو ہے اس کو ابیوز کیا, ہراس کیا, اور پھر بڑوں کو جب پتا چلتا ہے تو وہ شادی کا کہہ دیتے ہیں, از دس دا سولوشن؟ Thank you so much Nadia first of all for having me, and thank you so much for اتنے امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں بات کرنے کی, کیونکہ یہ ایک بہت ریئل ایشو ہے اور انفارچونیٹلی ہم لوگ اس بارے میں بات ہی نہیں کرتے ہیں. تو ہمیں اس بارے میں یقیناً بات کرنے کی ضرورت ہے, اور میں اس بارے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں اگر آپ نے اس ڈرامے کو شروع کی ایپیسوڈز دیکھی ہو تو وہ بچی بہت ڈری ہوتی ہے, اور ایون جو باہر سے ماورا حسین آئی ہیں وہ بھی کچھ ہی دن میں ریئلائز کر لیتی ہیں کہ شی از ناٹ لکنگ ویل, وہ بچی ڈپریسڈ لگ رہی ہے, وہ اداس لگ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ ایز اے مدر جو ہے وہ اتنی بار اس بچی کے ساتھ یہ ہوا, اتنی بار یہ ہوا, تو ایز اے پیرنٹ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو شروع میں ہی اس ابیوز سے بچائیں. جیسے ہمارا کھان روٹی کپڑا مکان ہر چیز ایجوکیشن سب کچھ ہماری ایز اے پیرنٹ ذمہ داری ہوتی ہے اپنے بچوں کو دینا, ویسے ہی اپنے بچوں کی عزت کی اور ان کی مینٹل ہیلتھ کی حفاظت کرنا بھی پیرنٹس کی ہی ذمہ داری ہے. اور اس معاملے میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ نپ دا ایول ان دا بڈ. جب آپ کو شروع میں پتہ چلتا ہے نا, آپ نے اگر دیکھا وہ بچی کیوز دیتی ہے کہ وہ بھائی بہت بدتمیز ہے, ذیشان بھائی, اور وہ جو والدہ ہے وہ کہتی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, بڑوں کے بارے میں ایسے بات نہیں کرتے. آئی تھنک کہ والدہ کو یہ ڈسمس کرنے سے پہلے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ بیٹے ایسے کیوں کہہ رہے ہیں. ہاں نہیں تو وہ سنتے تو ہیں نہیں. اقدس اگین ٹیل می کہ اس شادی دا سولوشن, اگر ایسے دو کزنز کے بیچ میں شادی ہو جائے اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے ابھی یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ لڑکا کتنا سدھرا ہے, ٹھیک ہے. میں سوسائٹی کو لے کے بھی کہہ رہی ہوں, بہت سارے گھروں میں ایسا ہوا ہے, اور وہ اس کو معاملے کو ان کو سولوشن یہ لگا بچوں کی شادی کر دو. نہیں, اور ان کو یہ لگا سولوشن, جن کی شادی کروائی گئی ان کی تو آپ نے رائے نہیں. لڑکی اگر اپنے ابیوزر کے ساتھ شادی کر لے اس کی کیا زندگی آگے گزرے گی؟ دیکھیں اس میں تو لڑکی سے پوچھنا پڑے گا نا کہ وہ شادی کرنا بھی چاہتی ہے اس سے یا نہیں. اگر وہ نہیں کرنا چاہتی تو بات ختم ہو گئی وہیں پہ, رائٹ. اور یہ فیملی ویسی ہے نہیں کہ یہ پوچھے گی, یہ فیملی کے بڑے کروا دیں گے. یعنی آپ نے جو تحریر کیا ہے اس کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ والدین کا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی ابھی ضرورت ہے. بالکل والدین کا مائنڈ سیٹ بالکل چینج ہونا چاہیے, اور جو نئے دور کے تقاضے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے. اور فورسفلی آپ کسی کو بھی اپنے ساتھ کب تک رکھ سکتے ہیں؟ ہم ہمیشہ جب ینگ ایج میں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں روک ٹوک نہ ہو, لیکن جب ہم بڑھاپے میں آتے ہیں تو وہی والدین چاہتے ہیں کہ اب سب بچے جو ہیں ہمارے ساتھ رہنا شروع کر دیں. اور ظاہر ہے میں آگے کی کہانی آپ کو ظاہر نہیں اس طرح بتا سکتی, لیکن اس میں نے کہیں بھی بزرگوں کی ڈس ریسپیکٹ نہیں بتائی. لیلا کا جو کیریکٹر ہے وہ بہت پازیٹیو اور بہت ہی ایک سلجھی ہوئی لڑکی کا, جو کہ بہت پروگریسو ہے, بہت پڑھی لکھی ہے اور نئے دور کی بچی ہے, لیکن وہ بہت ہی میں نے اس کو سلجھا ہوا ایک کیریکٹر دکھایا ہے. بہت زیادہ جو چاہتی ہے فیملی کے ساتھ مل جل کے رہنا. جی, اور وہ تو چاہ رہی تھی کہ وہ ان کے سب کے درمیان میں رہے, لیکن کوئی اس کی اپریسیشن ہی اس کو نہیں مل رہی تھی. تو وہ انسان تنگ آ جاتا ہے, تھک بھی جاتا ہے کہ آپ, اور آج کل کی لڑکیوں میں اتنی واقعی ہمت نہیں ہے کہ وہ
मुसलसल एक आपको उस तरह एप्रिसिएशन ना मिल रही हो और आप फिर भी सबके दिल और जीतने देखिए ना, की उस तरह एक जॉइंट कोशिश करते फैमिली हैं। में अगर कुछ जो बच्चे अपनी बीवियों के साथ रह रहे हैं, वो भी एक यूनिट है, उनकी भी एक मर्जी और जिंदगी है कि वो कोई भी चीज लेना चाहे, खाना चाहे, करना चाहे, तो वो अगर ना कर सके तो उनका घर कैसा? हम भी बच्चों को वो माहौल नहीं देते कि वो खुशी से रहे जॉइंट फैमिली में, उनको वो स्पेस नहीं देते कि आप जब अब कोई बच्ची हमारे घर में आती है तो हमें लगता है कि वो कोई 24-25 साल की लड़की नहीं, कोई बहुत बड़ी बुजुर्ग खातून है जिसे सब कुछ आता होगा। वो भी तो एक हमारी उसी तरह जो हम अपनी बच्चियों को भेजते हैं। और मैंने एक कंपैरिजन दिखाया भी है नुदरत आपा के थ्रू कि वो अपनी बेटी जो है वो अकेली रहती है, लेकिन वो भाइयों को चाहती है कि सब इकट्ठे मिलजुल के रहें।